ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا من قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نقص الله عنه كربة من كرب يوم القيامة
ومن يسر على معسر يسره الله في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. حضرات گرامی، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کا رحم و کرم ہمیشہ اس کے بندوں پر رہتا ہے۔ بعد ازاں درود السلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم سامعین، دنیا کا یہ اصول رہا ہے کہ جب کبھی بھی کسی معزز شخصیت، کسی معزز دل یا کوئی معزز تیوہار آتا ہو تو ہر انسان خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ کسی کا کوئی پسندیدہ شخص اس کے یہاں تشریف لا رہا ہو تو وہ اس کے آمد کی مکمل تیاریاں شروع کر دیتا ہے۔ کسی محلے میں کسی اونچے ادھیکاری کا آنا ہو، ان کو بلایا گیا ہو، ان کے آمد کی اطلاع ہو رہی ہو، ہر انسان ان کے استقبال کے لیے، ان کے خیر مقدم کے لیے پورے جوش و خروش کے ساتھ وہاں حاضر ہوتا ہے اور پرجوش طریقے سے اس کا استقبال کرتا ہے۔ یہ دنیاوی اصول ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک دینی مہمان ہماری میزبانی کا منتظر ہے اور عنقریب اس کی آمد ہونے والی ہے، تو یقیناً ہمیں اس کے خیر مقدم کی بھی مکمل تیاری کرنی چاہیے، اور وہ مہمان رمضان کی شکل میں آنے والا ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، یقیناً وہ ایک مہمان ہی کی طرح سے ہے جو ایک مہینے تک ہمارے یہاں قیام پذیر رہے گا اور پھر وہ ہم سے ودا ہو جائے گا، پھر چلا جائے گا۔ کچھ ایام کے لیے ہی وہ ہمارے پاس آ رہا ہے، تو اس کے استقبال کی بھی
ہمیں مکمل تیاری کرنی چاہیے۔ آئیے ہم کچھ احادیث اور قرآنی آیات کے ذریعے سے یہ سمجھیں کہ ہم اس مہمان کی تشریف آوری پر اس کا استقبال کیسے کریں، کیا کریں کہ بہترین طریقے سے اس کا خیر مقدم کیا جا سکے۔ حضرات گرامی، رمضان کی آمد پر سب سے پہلے ہمیں جو کرنا چاہیے وہ یہ کہ ہم اپنے دلوں کو پاک و صاف کر لیں، اپنی نیتوں کو خالص کر لیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر ہماری نیتیں خالص رہی، ہمارا دل صاف رہا تو ہمارے اعمال مقبول ہوں گے۔ ہمارے نیتوں میں خلوص نہیں رہا، ہمارے دل صاف ستھرے نہیں رہے تو پھر اللہ رب العالمین کے یہاں ہمارے اعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات، بخاری شریف کی یہ سب سے پہلی حدیث ہے جس میں یہ بتلا دیا گیا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہی ہے۔ نیت درست کر لیں، سارے اعمال ہمارے درست ہو جائیں گے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو ہمارے سامنے آنے والا ہے، بہت ساری عبادات کو سمیٹے رہے گا، بہت سارے ذکر و اذکار اس میں کیے جائیں گے۔ ان ذکر و اذکار کے لیے ہمارے دلوں کی درستگی، ہمارے دلوں کی پاکی، ہمارے دلوں کی صفائی، ہمارے دلوں کی ستھرائی یقیناً انتہائی ضروری ہے۔ اگر ہمارے دل صاف نہ رہے تو ہمارے اعمال صاف نہ ہوں گے، اور اگر ہمارے اعمال صاف نہ رہے تو اللہ کے ہاں ایسے اعمال کی کوئی ضرورت نہ ہوگی۔ اور میرے بھائیوں، میں وہ حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دل ہی کو سب سے اہم حصہ قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جسم کے اندر ایک ایسا لوتھڑا ہے، ایک ایسا حصہ ہے کہ جس کے سدھر جانے سے، جس کی اصلاح سے پورے جسم کے اعضاء سدھر جاتے ہیں، پورا جسم درست رہتا ہے۔ اور اگر وہ بگڑ جائے، اس میں فساد آ جائے، وہ بیکار ہو جائے، اس سے غلط کام کا انجام صحیح ہونے لگے، وہ برے راستے پر چلنے لگے تو دوسرے اعضاء اپنے آپ بگڑ جائیں گے، دوسرے اعضاء اپنے آپ گمراہی کے راستے کی طرف چل پڑیں گے۔ الا وہی القلب، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ سنو، وہ دل ہے۔ اگر دل بگڑ گیا تو جسم کا کوئی بھی حصہ ہو اس سے اچھے اعمال انجام نہیں دیے جا سکتے۔ اچھے اعمال کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا دل صاف ہو، ہماری نیت صاف ہو۔ تو سب سے اہم طریقہ رمضان کے استقبال کا یہ ہونا چاہیے کہ ہم خلوص دل سے اس کے انتظار میں بیٹھے رہیں، اس کے لیے خلوص دل سے تیاری کریں۔ اور میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے کلام مجید کے اندر بیان فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، کہ اللہ کی طرف سے لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے خلوص دل کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں۔ اگر خلوص نہ رہا عبادت میں تو وہ عبادت کسی کام کا نہیں۔ تو رمضان کے استقبال کے لیے سب سے ضروری کام جو ہے وہ دلوں کی پاکی ہے، دلوں کی صفائی ہے، کیونکہ سارے اعمال جتنے بھی انجام دیں گے ان میں اگر ہماری نیتیں صاف نہ رہیں، ان میں دکھاوا پن ظاہر ہو گیا، ان میں ہماری نیتوں میں خلوص نہ رہا تو پھر وہ اعمال ہمارے لیے زحمت بن سکتے ہیں۔
کیونکہ بہت سارے اعمال ایسے ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو اگر اس کو دکھاوے کے لیے کر دیا تو گویا اس نے شرک کا کام کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا تو یہ اچھا کام کر رہا ہے، ایک بہترین عمل انجام دے رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جس نے دکھاوے کے لیے وہی عمل کر دیا اس نے شرک کیا۔ من تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کر دیا اس نے شرک کیا۔ تو نیتوں کا خلوص اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اچھے اعمال کریں تو اس کا ہمیں اچھا بدلہ ملے۔ اگر ہمیں اچھا بدلہ نہیں ملتا ہے تو پھر ہماری محنت بھی بیکار، ہمارے عبادات بھی بیکار، ہمارے ذکر و اذکار بھی بیکار، صرف دنیا تک محدود رہ گئے، لوگوں کی زبانوں تک محدود رہ چلیں گے۔ اسی طریقے سے رمضان کے استقبال کے لیے ہمیں نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ رمضان کا استقبال ہم اس طریقے سے کرے کہ نیکیاں ہمارے رگوں پاؤں میں گھس جائیں، ایسا لگے کہ بس نیکیوں کے لیے ہی ہم پیدا ہی ہوئے ہیں، کیونکہ یہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، مٹا دیتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیکیوں کی طرف رغبت پیدا کریں اور ہاں برائیوں سے رکنے کی کوشش کریں، برائیوں سے پرہیز کریں، کیونکہ اگر ہم برائیوں پر برائی کرتے جائیں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے عبادات کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منكم انکم کنتم قوما فاسقین۔ فاسق قوموں کے لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اے نبی آپ ان سے کہہ دیجیے کہ تم چاہے خوشی سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، چاہے بغیر خوشی سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، لن يتقبل منکم، تم سے وہ چیز قبول کی ہی نہیں جا سکتی ہے، تمہارے وہ اعمال اللہ کے یہاں مقبول ہوں گے ہی نہیں، کیونکہ انکم کنتم قوما فاسقین، کیونکہ تم اللہ کی نظر میں فاسق بن چکے ہو۔ تو اگر برے اعمال آپ انجام دیتے رہیں گے اللہ کے یہاں آپ کی برائی نہیں کی جائے گی، اللہ کے یہاں آپ برے بن جائیں گے، تو پھر آپ کے کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں مقبول نہ ہوں گے۔ تو نیکیوں کی طرف اپنی رغبت بڑھائیں اور رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں تاکہ ان نیکیوں کے ذریعے سے آپ کی برائیاں مٹ سکیں، آپ کی کمیاں ختم ہو سکیں اور آپ کے اعمال میں آپ کے اجر و ثواب میں اضافہ ہو سکے۔ اسی طریقے سے رمضان کی آمد ہو رہی ہے، اس کے استقبال کے لیے ہم اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کریں۔ جتنے بھی گناہ ہم سے ہو چکے ہیں، جتنی بھی لغزشیں ہم سے ہو چکی ہیں، جتنی بھی خطائیں ہم کر چکے ہیں، رب تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں، اللہ رب العالمین سے اپنا ربط لگائیں، اپنا ربط مضبوط کریں اور اللہ رب العالمین کے سامنے روئیں، گڑگڑائیں اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں، اپنے آپ کو اللہ سے معافی کا طلبگار بنائیں تاکہ رمضان میں کیے جانے والے اعمال اللہ رب العالمین کے یہاں آپ کے مقبول ہوں، رمضان میں کیے جانے والے اعمال اللہ رب العالمین کو پسند آئے، کیونکہ جو بندہ گناہوں سے تائب ہو کر کے رب کی بارگاہ میں آتا ہے، رب کے سامنے آتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ وہ خیر الخطائین التوابون کا لقب نے دیا ہے کہ بہترین گناہگاروں میں وہ شخص ہے جو
عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے آپ کو ظلم کیا ہے، جنہوں نے اپنے آپ پر جبر کیا ہے، گناہ پر گناہ کرتے گئے ہیں، ان سے اچھائیوں کی امید ہی نہ ہوئی ہو، جو ہمیشہ گناہ میں ملوث رہے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ اللہ رب العالمین تمہارے سارے گناہوں کو بخش دینے والا ہے، یقیناً وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، وہ ہماری بھی لغزشیں معاف کرے گا، ہمارے بھی گناہوں کو معاف کرے گا، ہماری بھی خطائیں درگزر فرمائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ رمضان کا استقبال ہم اپنے آپ کو بالکل پاک و صاف کر کے کریں، تاکہ ہمارے اندر جو کمیاں رہ گئی ہوں، جو خرابیاں رہ گئی ہوں، اس کی بخشش ہم اللہ سے رمضان کی آمد سے قبل کرا لیں، اور رمضان کے مہینے میں جب ہم داخل ہوں تو اپنے گناہوں سے مبرہ ہو کر کے، گناہوں سے پاک و صاف ہو کر کے رمضان کا استقبال کریں اور رمضان کا خیر مقدم کریں۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہمیں ان چیزوں پر خاص دھیان رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے سارے اعمال کا دار و مدار انہی چیزوں سے جڑا ہوا ہے، انہی چیزوں پر منحصر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مکمل طور پر رمضان کا استقبال پوری تیاری کے ساتھ کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے رگ و پا میں رمضان کی خیر مقدم کی چیزیں بھر دیں اور ہمیں کثرت سے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حاضرین، یقیناً رمضان کا مہینہ برکتوں والا ہے، ہمیں اس کا استقبال بھی اس کی حیثیت کے حساب سے کرنا چاہیے۔ ابھی اگر آپ کے معاشرے میں کوئی باعزت شخص تشریف لائے اور اس کے استقبال کے لیے سب سے گھٹیا انسان اس کے سامنے آئے اور اس کا استقبال کرے، تو کیا وہ اپنی بے عزتی نہیں محسوس کرے؟ یقیناً اسے لگے گا کہ یہ میرا استقبال نہیں کر رہا ہے، بلکہ میری عزت کو تار تار کر رہا ہے، میری بے عزتی کر رہا ہے، اور پھر وہ وہاں دوبارہ آنا بھی نہیں چاہے گا کبھی۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر ہم رمضان کا استقبال گناہوں میں ملوث ہو کر کے کرتے ہیں، برائیوں میں ملوث ہو کر کے کرتے ہیں، تو یقیناً یہ رمضان کا استقبال نہیں ہوا، بلکہ رمضان کے ساتھ کھلواڑ ہوا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کا استقبال اسی طرح سے کریں جیسے ہم ایک معزز انسان کا کرتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، رمضان کے استقبال کے لیے جس طرح سے ہم اپنے آپ کو غلطیوں سے بچا رہے ہوں، گناہوں سے بچا رہے ہوں، اسی طریقے سے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی گناہوں سے بچائیں، غلطیوں سے بچائیں، لغزشوں سے بچائیں، تاکہ وہ بھی رب تعالیٰ کے یہاں نیک انسانوں میں شمار ہوں، تاکہ وہ بھی اللہ رب العالمین کے یہاں معزز سمجھے جائیں، تاکہ ان کے اعمال بھی اللہ رب العالمین کے یہاں مقبول ہو، کیونکہ اس امت کا خاصہ ہی یہ ہے، اس امت کی صفت ہی یہ ہے کہ یہ امت خیر امت ہے، اور اس کو خیر امت اسی لیے کہا گیا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس امت کی یہ صفت بتلائی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو کیونکہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور رب تعالیٰ پر، اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ تین ایسی صفتیں ہیں جن کی وجہ سے تمہیں خیر امت کہا جا رہا ہے۔ دنیا میں پائی جانے والی تمام امتوں میں سب سے بہترین امت تمہیں کہا جا رہا ہے۔ اگر یہ تین صفتیں تمہارے اندر پائی جاتی ہیں تب تم بہترین امت ہو، اور اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی صفت تمہارے اندر سے ناپید ہو، تمہارے اندر نہ پائی جاتی ہو،
آ سکے، برائی سے روک سکے، اور یہی اس امت کا خاصہ ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اچھائی کی طرف بلانا، نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو رمضان کا بہترین طرح سے استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے استقبال کی مکمل تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔